میرے بھائیوں، قرآن حکیم میں کم از کم 3 مقامات پر اس رات کا ذکر موجود ہے جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. وہی رات جو ہے وہ شب قدر بھی ہے، قدر والی رات، لیلۃ القدر. وہی برات، چھٹکارے والی رات ہے. قدر تقدیر کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں، فیصلے کی رات. اور وہی رات لیلہ مبارکہ بھی ہے. اس حوالے سے یہ 3 آیات 3 مقامات سے سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ 10 صحیح الاسناد احادیث. پہلا ریفرنس سورہ الدخان، سورت نمبر 44، جس کی نسبت سے یہ مسئلہ نمبر 44 ہے. یہ میں نے اس وقت اسی کی نسبت سے رکھا تھا، شب برات والا. آیت نمبر 1 سے 6 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. حامیم حروف مقطعات ہے. اس روشن کتاب کی قسم، لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے، قرآن حکیم بھی. بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں آخرت کا اس کتاب کے ذریعے. اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر اہم کام. وہ جو کہتے ہیں جی وہ شب برات میں، وہ شب قدر کے بارے میں تمام کام ہماری طرف سے ہوتے ہیں اور ہم ہی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں، یعنی اس میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں. رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے، بے شک وہ سننے والا اور علم والا ہے. اچھا، اب ظلم یہ کیا گیا، انہوں نے کہا یہ جو ہے وہ شب برات کے بارے میں آیات ہے. اندازہ کریں، اب وہ شب برات کے بارے میں تو قرآن تو شب برات میں نازل نہیں ہوا. انہوں نے کہا نہیں جی قرآن 2 بار نازل ہوا ہے. ایلو سامو، یعنی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ. کہتے ہیں جی ایک دفعہ قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان میں نازل ہوا ہے، تو وہ جو نازل ہوا تھا نا وہ ہوا تھا شب برات میں، اور جو پہلے آسمان سے دنیا میں نازل ہوا ہے وہ شب قدر میں ہوا ہے. اب یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے؟ ایون جو آپ روایتیں بھی ضعیف پیش کرتے ہیں شب برات کے حوالے سے، ان میں بھی یہ موجود نہیں ہے کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے. لیکن ایک جنہوں کہتے ہیں چھڑ دیتی ہے سنبھالو، تو یہ بات مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہوتی ہے. قرآن خود اس کی حفاظت کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا. اب قرآن سے پوچھیں کہ وہ رات کہاں ہے، وہ ہے اگلا ریفرنس سورۃ البقرہ آیت نمبر 185. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے القرآن نازل کیا، جس میں ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور دلائل، اور یہ الفرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. فائنل ٹیسٹمنٹ ہے، اس اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے بعد یہ فائنل ٹیسٹمنٹ. تو اب اگر وہ رات رمضان کے مہینے میں ہے تو وہ پھر شب برات وہ والی نہیں ہوگی. شب برات جو ہے وہ شب برات، شب قدر ہی شب برات ہے، یہی شب مبارکہ ہے. تیسرا ریفرنس قرآن حکیم کی مکمل سورت ہے، سورۃ القدر، سورت نمبر 97 پارہ نمبر 30 میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو تقدیر کے فیصلوں والی رات میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا ادراک ہے، تمہیں کیا پتا کہ یہ لیلۃ القدر کیسی رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی قمری اعتبار سے آپ سمجھ لیں کوئی 84-85 سال، اور سولر ایئرز کے اعتبار سے 82 سال کی عبادت سے بہتر ہے اس رات میں عبادت کرنا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی جانب سے تمام اہم کام لے کر. وہی فیہا یفرق کل امر حکیم. دیکھیں قرآن کے پیچھے قرآن کی آیات، قرآن کی سب سے بیسٹ تفسیر وہ ہے جو قرآن سے کی جائے. سلام، یہ رات سراپا سلامتی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی ہے فجر کا وقت شروع ہونے تک، طلوع فجر تک. ویسے تو بخاری مسلم کی میں نے حدیث بیان کی
کہ پورا سال ہی آخری تہائی رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ مغرب کا وقت شروع ہونے سے لے کر طلوع فجر تک یہ پوری کی پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رات ہے، جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اہم کام بانٹے جاتے ہیں، تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے۔ تو یہی شب قدر ہے، یہی شب بارات ہے، یہی لیلہ مبارکہ ہے، یہ سارے کے سارے نام اسی پہ فٹ بیٹھتے ہیں۔ اب آخر میں 10 صحیح الاسناد احادیث اور 10 کی 10 جو ہیں وہ میں مشکات سے ان کے نمبرز بھی بتا دوں گا، اور بخاری اور مسلم پرائمری بکس کے نمبر نہیں بتاؤں گا، مشکات کے نمبر بتاؤں گا جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں ہے 1958۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب کہہ دیں گے آپ 3 چیزوں کو جوڑ کے، اخلاص، ثواب اور اصلاح نفس، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اور جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کر لے، یعنی تراویح قیام اللیل کر لے، اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جو ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کر لے، اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف۔ لیکن صرف چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ تو آٹومیٹکلی معاف ہو جاتے ہیں نیک اعمال کرنے سے۔ اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی جو مشکات میں ہے 564۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اگر کبیرہ سے بچا جائے۔ تو نماز چھوڑنا خود ہی کبیرہ، ورنہ لوگ کہیں جی کہ رمضان ہی پڑھ لو، دوسرے رمضان وشکالی پار کیوں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں ہے 569 کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کا فرق ہے۔ تو جو کبیرہ گناہ کر رہا ہے نماز والا، اس کا کیسے ایک جمعے سے دوسرا جمعہ کفارہ بن سکتا ہے، یا ایک رمضان سے دوسرا رمضان کفارہ بن سکتے ہیں؟ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے، مشکات میں 2083۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2086۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا پہلا عشرہ اعتکاف کیا، پھر دوسرا عشرہ بھی اعتکاف کیا، پھر سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور کہا کہ میں نے پہلا عشرہ اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، لیکن مجھے نہیں ملی، دوسرے میں بھی نہیں ملی۔ پھر ایک فرشتے نے آ کے مجھے خبر دی کہ اس کو آپ آخری عشرے میں تلاش کریں، اگر تم میں سے کوئی اعتکاف میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے خواب میں وہ رات دکھا دی گئی، اور اس میں مجھے رات میں وہ خواب میں دکھائی گئی، لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اے نبی ہم تمہیں پڑھائیں گے، تم کبھی نہیں بھولو گے مگر جب اللہ چاہے گا۔ بھلا دی گئی، اور اس کیوں بھلائی گئی وہ آگے بخاری کی حدیث بھی آ جائے گی۔ پھر بھلا دی گئی۔ بہرحال مجھے ایک بات یاد ہے کہ اس رات صبح کے وقت جب میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں گا تو میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا، یہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا۔ اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ 21ویں رات جب آئی، یعنی 20ویں اور 21ویں روزے کی درمیانی رات، اس میں جب آپ نے 21ویں روزے کی جب فجر پڑھی تو اس رات کافی بارش ہوئی، مسجد نبوی کی چھت ٹپکنے لگی، اور ظاہر ہے کہ قالین وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، مٹی پہ ہی نماز پڑھی جاتی تھی، یہی افضل ہے۔ لہٰذا اہل تشیع کا پارشلی مقدمہ اس حوالے سے مضبوط ہے کہ مٹی پہ ہی سجدہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر مٹی کا نشان پڑ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رخ انور صحابہ کی طرف کرتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر مٹی کا نشان ہے، تو صحابہ کو پتہ چلا اچھا آج شب قدر تھی۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی شے نظر آ جاتی ہے، ورنہ صحابہ کو بھی نظر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔
اور یہاں اتنا مشہور کیا، کہتے ہیں جی سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، بھائی کوڑ مارنے چھڑ دو ہوں ماڈرن دور جے، کسی گورے نے سن لی نا گل، وہ جناب بہ جائے گا رمضان دا پورا مہینے روزانہ دا ایک ٹیسٹ لے گا اور کہے گا 10واں کس داڑے جناب شاید نالوں میٹھا ہوتا ہے سمندر دا پانی. جی سارے درخت سجدے میں گر پڑتے ہیں، بھائی ہم سی سی ٹی وی کیمرے لگا لیتے ہیں، پتہ لگ جائے گا کس وقت گرتے ہیں. یہ سب جھوٹ ہے، کسی روایت کے اندر موجود نہیں ہے. بس صرف آپ نے قیام کرنا ہے رات کا، کوئی ایک رات اس میں ہوگی. اسی لیے دیکھیں یہ فکس بھی نہیں کر کے بتائی گئی کہ فلاں ہے، کہا گیا 5 ہیں، 21ویں 23ویں 27ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں. چوتھی حدیث صحیح مسلم سے عبداللہ بن انیس کی، مشکات میں 2087، اس میں بھی یہی پورا واقعہ ہے، لیکن اس میں الفاظ یہ ہیں، اب دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ وہ 23ویں شب تھی. ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں وہ 21ویں تھی کیچڑ والی، اور عبداللہ ابن انیس کہہ رہے ہیں وہ 23ویں تھی. لیکن یہی دو اختلاف آ گئے. تو وہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی، 25ویں بھی، 27ویں بھی. اور اس کی حکمت کیا ہے بدلنے کی میں بعد میں بتاتا ہوں. تو یہ شب قدر کے حوالے سے ایک دعا بھی بڑی مشہور ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ روایت مشکات میں بھی موجود ہے 2091 اور جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، لیکن یہ روایت منقطع ہے. وہ تابعی جو ہے عبداللہ بن بریدہ، اس کا سماع اما عائشہ سے ثابت نہیں ہے. شیخ البانی سے حسن درجے تک پہنچاتے ہیں. بہرحال دعا کے بارے میں میرا موقف یہ ہے، چاہے کوئی ضعیف روایت بھی ہو، اگر کوئی دعا کے طور پہ اسے کر لے تو میں اس کے اوپر کوئی فتوی والا معاملہ نہیں کرتا. امام دارقطنی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ منقطع روایت ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. 5ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے، مشکات میں ہے 2088. سیدنا ابی ابن کعب کو کسی نے بتایا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص روزانہ آخری پہر جاگے گا تہجد کے وقت تو وہ شب قدر پا لے گا. اب یہ دیکھیں کہ روزانہ جو جاگے گا ظاہر وہ پا ہی لے گا. عبداللہ ابن مسعود کی جب یہ بات پہنچی ابی ابن کعب تک تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی پہ جو ہے وہ رحم فرمائے. انہوں نے شاید یہ بات اس لیے کہی کہ لوگ صرف اکتفا ہی نہ کر لیں رمضان کے قیام پہ ہی، اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہوگی، ورنہ ہمارے بھائی عبداللہ ابن مسعود کو یہ بات خوب پتا ہے کہ شب قدر جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں رات ہے. اور تابعی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی، کیونکہ اگر آپ انشاءاللہ کے ساتھ قسم کھائیں نا تو وہ قسم ڈاؤٹ فل ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو. انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی جاتی ہے تو کنفرم ہوتا ہے کہ وہ بات ڈیفینیٹ کر رہا ہے، کرنے والا واقعی قسم کھا رہا ہے. تو پھر پوچھا گیا آپ کو کیسے پتا ہے کہ 27ویں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نشانی بتائی ہے کہ اس رات جب سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے تو بغیر شعاؤں کے ہوتا ہے، یعنی بالکل ٹکیاں نکلتی ہے. اور ویسے تو عموماً ویسے بھی ٹکیاں نکلتی ہے، لیکن وہ شاید زیادہ دیر تک کے لیے ٹکیاں رہتی ہے. اب حالانکہ باقی روایتوں کے اندر 21ویں 23ویں بھی آیا ہے، اور یہ قسم اٹھا کے 27ویں، تو اس سے مراد پھر تطبیق یہ ہوگی کہ جو انہوں نے پائی ہے وہ اس سال 27ویں کو آئی ہوگی، ورنہ تو یہ بدلتی رہتی ہے. 6ٹھی حدیث صحیح بخاری سے مشکات میں 2095 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کا دن بتانے کے لیے کہ آپ کون سی رات کو یہ آئے گی باہر تشریف لائے تو 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے. یہ جھگڑنے کی نحوست دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتائی تھی وہ رات لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے بھلائی گئی کہ یہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور پھر کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اسی میں بہتری ہو، یہ بھی ساتھ کہہ دیا، ورنہ انہوں 2 مسلمانوں نے لوگ قیامت تک کوستے رہتے. بھائی اللہ نے بتانا ہوتا تو بعد میں بتا سکتے، اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسی میں بہتری ہو، اور یہ واقعی بہتری ہے. اور پھر فرمایا اب تم اسے 21ویں 23ویں اور 25ویں میں تلاش کرو. اب یہاں 27ویں 29ویں کا ذکر کوئی نہیں ہے، وہ الگ سے حدیث میں. تو حکمت یہ ہے بیسیکلی اس کو ڈیفرنٹ کرنے میں تاکہ لوگ یہ پورا عشرہ جو ہے وہ اہتمام کریں. دوسرا لوگ کہتے ہیں جی جس رات میں قرآن نازل ہوا تھا وہ ہوگی تو کوئی ایک ہی رات نا، یا 21ویں ہوگی. یہ تو نہیں ہے کہ 14 اگست اس دفعہ جو ہے 14 اگست کو آئے تو اگلی دفعہ 14 اگست جو ہے وہ 21 اگست کو آ جائے، اس طرح تو نہیں ہوگا.
14 अगस्त तो 14 अगस्त को ही आएगा। तो ये क्या वजह है कि कुरान जिस रात में नाजिल होना शुरू हुआ वो तो या 21वीं थी या 23वीं थी या 25वीं या 27वीं या 29वीं, तो अगले साल भी वही होनी चाहिए। तो ये दुनियावी एतबार से तो ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उसकी सेलिब्रेशन इस तरह कर दी है कि इस साल मैं उसकी सेलिब्रेशन करूंगा 21वीं को, अगले साल 23वीं को, उससे अगले साल 27वीं को, उससे अगले साल फिर शायद 21वीं को हो जाए, फिर कभी 29वीं को, ताकि ये रोटेट करती रहे, मुसलमानों का शौक बरकरार रहे। इसमें नजर कुछ नहीं आना होता, बस क़याम करना होता है। अल्लाह ताला 82 साल की इबादत का सवाब लिख देगा। और उसका आसान तरीका मैं आपको एंड पे 2 हदीसें बता दूंगा सुस्तुल वजूद लोगों के लिए इंशाअल्लाह, मेरे जैसे। 7वीं हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, मिशकात में 2090। अम्मा आयशा कहती हैं कि जब रमजान का आखिरी अशरा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते, खुद भी रातों को जागते और अपने घर वालों को भी जगाया करते। अल्लाह ताला हमें भी इस सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। 8वीं हदीस सही मुस्लिम से है, मिशकात में 2089। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कदर रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में इबादत और सखावत वाला मामला करते थे, पूरा साल कभी ऐसा नहीं करते थे, उस आखिरी अशरे में खुसूसन। 9वीं हदीस तो है ही बिल खुसूस पर्टिकुलरली एतकाफ के हवाले से, और एतकाफ भी बेसिकली शब कदर की तलाश के लिए होता है। कम से कम 10 दिन मस्जिद में टिका तो रहेगा ना, चलो सुते ही लब गई, मस्जिद ही तो मिल जाएगी ना उन्हें शब कदर। और कोई नहीं तो लोग फजर और इशा की नमाज ही जमात से पढ़ा देंगे। खराटे ले रहे हो तो इत्काफ वालों की तो वैसे ही शामें आई होती है बेचारों की, इत्काफ वालों को तो रात को भी नहीं सोने देते, और दर्स भी मजबूरन बेचारे इत्काफ वालों को ही सुनना पड़ता है। तो बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, मिशकात में 2097। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे का इत्काफ फरमाया करते थे, यहां तक कि आपकी वफात हो गई। हर साल इत्काफ करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुन्नत मौक़िदा किफाया है, चंद लोग कर ले तो बाकियों की तरफ से अदा हो जाएगी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आपकी बीवियां भी मस्जिद नबवी में इत्काफ किया करती थी। लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में बुखारी मुस्लिम में हदीस है, एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो मस्जिद नबवी में इत्काफ के लिए खैमा लगाया। किसी एक बीवी ने आके खैमा लगाया, फिर दूसरी ने भी वो सोकन वाला सिलसिला करते करते कई खैमे लगे, आपने सारों के खुड़वा के अपना भी खुड़वा दिया। उस साल आपने इत्काफ ही नहीं किया। फिर आपने अगले साल, सही बुखारी में आता है, 20 दिन का इत्काफ किया, और वो आपका आखिरी साल था। तो आपने इत्काफ ही नहीं किया कि ये यानी अल्लाह की रजा की खातिर इत्काफ किया जाए, ना कि मेरी वजह से कि मेरे साथ एक बीवी इत्काफ बैठी है फिर दूसरी भी, सब के खैमे। इससे ये बात पता चली कि मस्जिद नबवी में इत्काफ औरतें किया करती थी, और मस्जिद में इत्काफ आज भी मस्जिद नबवी में और बैतुल्लाह शरीफ में इत्काफ होता है। बल इस हवाले से मेरा मौक़िफ़ थोड़ा अब लीनियंट हो चुका है। अब जो पुरफितन दौर है जिसके अंदर ये मोबाइल कैमरे और वीडियोस और सिक्योरिटी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है मस्जिदों की, इस सूरत हाल में अगर औरतें घरों में इत्काफ कर लें तो इज्तिहादन इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मस्जिदें जो है आजकल औरतों के इत्काफ के एतबार से खतरे से खाली नहीं है। जैसा कि ये मोबाइल फ़ोन है, और लोगों की अगले दिन भी अखबार में खबर आई थी, वो तस्वीर किसी की चढ़ा दी, इस तरीके से उस औरत ने खुदकुशी कर ली। इस किस्म के वाक़यात होते हैं, लिहाजा इसमें मेरे ख्याल है हदीस जो सख्ती करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। हनफियों का मौक़िफ़ मुझे मजबूत लगता है, खुसूसन इस दौर के एतबार से। मैं हराम नहीं कह रहा, मस्जिद में बैठना बेहतर है, मस्जिद नबी शरीफ में जहाँ पे सिक्योरिटी है बैठे, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर मैं नहीं समझता कि सवाए चंद एक जगहों के इस तरह की सिक्योरिटी अवेलेबल हो। जहाँ पे हो ज़रूर करें, लेकिन औरत नफली रोज़ा और इत्काफ अपने खावंद की मर्जी के बगैर नहीं कर सकती, ज़रा ये ज़हन में रखिएगा। 10वीं हदीस जामिया तिरमिज़ी में है, सुनन नबी दाऊद में है, सुनन इब्न माजा में, मिशकात में 2102। अनस इब्न मालिक का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिन में इत्काफ फरमाया करते थे, लेकिन एक साल ना कर सके तो अगले साल 20 दिन का इत्काफ फरमाया। वो एक साल वो बीवियों की वजह से ही नहीं किया। और सही बुखारी में 2099 नंबर हदीस है कि जिस साल आपकी वफात हुई, ये 20 दिन वाला इत्काफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल किया था जिस साल आपकी वफात हुई। और उस बुखारी की हदीस में अल्फाज है कि उस साल फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ 2 दफा दौरे कुरान किया। और बुखारी मुस्लिम में आता है ना, जो सैयदा फातिमा के कान में एक बात कही थी कि इस साल मेरे साथ 2 दफा दौरा किया जिब्रील ने, मुझे लगता है कि मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है। तो वो रो पड़ी और फिर
ایک اور بات کہی کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو تو وہ مسکرا پڑی.